مرشد اپنے دے پھڑ طور درد مندان دے دل دا ٹھور روشن ہویا بھی سنار حضرت عبدالقادر شاہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بھائی تڑنا پونے 9 دا وعدہ سی پونے 9 ہو گئے ہن اگے دسو کی کرنا پراواں دی منشا دے نال رضا مندی نال پینا دی رضا مندی دے نال کیوں جی مکمل کر انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ حضرت فرماندے ہیں کہ مرشد اپنے دے پھڑ طور جیڑے کام مرشد نے کیتے وہی انہاں پیران دے اتے ٹوٹ کے چلتا یہ نہیں کہ مرشد لیندے نو گیا ہوئے تو چڑھ دن تریا جائے وہ پسر بابا سرکار اکثر ایک شعر پڑھیا کرتے تھی وہ پسر کیسے ہو سکتا ہے اپنی باپ کی میراث کا مالک وہ پسر وہ بیٹا وہ پسر کیسے ہو سکتا ہے اپنے باپ کی میراث کا مالک جو پسر قدم قدم اپنے باپ کے ہم قدم نہ ہو جو پسر قدم قدم اپنے باپ کے ہم قدم نہ ہو مرشد اپنے دے پھڑ طور جو پیر کرے سو مرید کرے جو فرمان کرے سو کم کرے پیر پیجے لیندے نو کہتے ہیں نا کہ میں سجادہ رنگی کن گر پیرے مغاں گوید پھر وہی گل آ گئی نا میں والی شراب والی او صبح والی بمیر سجادہ رنگی کن گر پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ بود چے راہ منزل کہ اس منزل دی راہ کیڑی ہے ادھر رستہ کیڑا ہے سالک نے تو بے خبر نہیں انہوں پتہ ہے کہ میں تو گزر کے گیا استاد کیوں پھڑی دا ہے کیونکہ جو انہیں اپنے استاد تو سکھیا ہے اپنے شگرد نو سکھا دے اور یقین جانو کوئی بندہ بخیل نہیں ہوندا کوئی ہوندا کوئی بندہ بخیل نہیں ہوندا سید تا بخیل ہوندا ہی نہیں وہ کہندا جو ہے لے جاؤ حضرت بابا سلطان باہو اللہ رحمہ شیخ عبد الرحمن دے جا کے مرید انہیں جانے دندے ہیں دعوی اللہ ایتھے نہ ٹیسٹ کری بعد جا کے ٹیسٹ کری انہوں نے اتھے شہر دے بھی ٹیسٹ کیتا کہ واپس بلا لیا تو اس قابل نہیں ہے جے سزا پگت 1 سال رگڑا لایا تو بعد لے اپنا فیض لے ہن پھر شہروں باہر جا کے ٹیسٹ کری بات ایسی پھڑ اپنے مرشد اپنے دے پھڑتا ہو پیر جو کم کرے سو کم کریے میری عمر الحمدللہ اس وقت 44-45 سال ہے میں اپنے شیخ نو ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے انہوں نے بابا جی پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کا دور دیکھا تھے بہت سارے مرید بیٹھے ہونے جنہوں نے بابا جی پیر سید محمد حسین شاہ صاحب اللہ رحمہ دور دیکھا پھر انہوں نے پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کا بھی دور دیکھا حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب اللہ رحمہ دور بھی دیکھا پھر الحمدللہ انہوں نے میرا دور دیکھن دی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی میں وہی کام کردا ہے جو میں اپنے شیخ نو کردیاں ویکھیا سبحان اللہ تے مینوں یقین ہے کہ میرے شیخ وہی کام کردے سن جڑے انہاں دے شیخ کردے ہوندے سن بے شک کیوں ڈاکٹر صاحب ختم اسی طرح ہویا کردا سی یا کوئی اور طریقہ سی اسی طرح ہوندا سی حافظ صاحب نے دیکھیا ماشاءاللہ اپنی جوانی لڑک پنچ تسی بزرگ بیٹھے ہو تسی دیکھیا بابا جی پیر سید شاہ حسین شاہ صاحب نو میں دیکھیا میری عمر 7 سال سی جس وقت میری لنگر تے ڈیوٹی لگائی گئی میں نے موڑے دے بٹھا کے لئی پھر دیندے سی تے ایتھی لنگر اسی کھلاندے ہوندے سی اس جگہ تے وہ گیٹ ہوندا سی دروازہ بند کر دیو باہروں جناب بندے اندر تک رہے ہیں اندروں باہر تکے جا رہے ہیں ایک بڑا وہ بھی ایک سین سی بڑی مختصر جی اس تو بہت چھوٹے تھوڑے کم لوگ ہوں سن ان تو الحمدللہ بہت بڑا ہو گیا لیکن میری کوشش ہمیشہ یہ رہی کہ میں وہ کام کراں جو میرے پیر نے کیتے مرشد اپنے دے پھڑ طور
درد مندان دے دل دا ٹھور روشن ہویا بھی سنور حضرت عبد القادر شاہ میں تو پیر دل شاہ صاحب دے پیران تے چلوں گا جس مرید نے میرے نال چلنا ہے انہوں اسی طرح چلنا پائے گا جس طرح کہ پیر دل شاہ صاحب علیہ رحمہ دی زندگی چل دا سی جے او دا کوئی نواں رستہ تے انہوں اپنا رستہ مبارک سنو اپنا رستہ مبارک لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا میں تا اس رستے تے چلنا گا میں نہیں یہ دیکھیا کہ حضرت قبلہ عالم علیہ رحمہ نے عرس دے وچ کو فٹ بال میچ رکھ لیا ہوگا فٹ بال بہت کھیل رہے بابا بھائی پیر شاہ صاحب بہت فٹ بال کھیل رہے ناخن آپ دے ٹوٹے ہوئے سن سارے فٹ بال کھیل کھیل کے اور پچھلے دنوں میں شروع ہے نا فٹ بال میں ایویں ٹھڈا مار بیٹھا میرا نو ٹوٹ گیا وہ ایک ہفتہ پر میں اتنے آئے ڈکس لاتا رہا میں کہا نہیں جی یہ میرے اپنے واسطہ کام نہیں ہے یہ جنہ دے واسطہ کام وہی کر سکتے بابا پیر شاہ صاحب نے یا پیر محمد حسین شاہ صاحب نے کوئی فٹ بال دا میچ رکھیا کوئی ہاکی دا میچ رکھ لیا ہوگا میں خود ہاکی دا پلیئر رہا میں کوئی ہاکی دا میچ نہیں رکھیا کوئی کرکٹ دا میچ نہیں رکھیا کوئی کبڈی دا میچ نہیں رکھیا ایک ہندی لہب و لعب جیدے نال وقت ضائع ہوندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایسا کام کرنے تو منع فرمایا جیدے نال وقت ضائع ہوندہ ہے اور میں سمجھتا ہے کہ کرکٹ میچ ایک ایسا کام ہے جیدے نال وقت ضائع ہوندہ ہے پورا ایک دن ضائع ہو جاندہ بندے دا پائی نے ٹیسٹ دی بات کی تھی انہیں کہ جی 5 دن ضائع ہو جاندے ہیں 4 دن میچ دیکھیں 1 دن تبصرہ کریں تو الحمدللہ رب العالمین اسی بڑے بڑے کرکٹ دے پلیئرز جڑے ہیں وہ دیکھے نے اپنی اکھاں نال آصف خان ایک پلیئر ہوندہ سی یاد ہوئے گا تنہوں ظہیر عباس ہوندہ سی ظہیر عباس نو سی ملے ہیں دیکھے لاہور ہی رہندے سی ایک جناب اللہ تعالیٰ بھلا کرے تسلیم عارف صاحب ہوندے سن اوپنر بھی کھیل دے سی تے وکٹ کیپر بھی کھیل دے سی یاد ہے فیصل آباد انہوں نے ڈبل سینچری یا ٹرپل سینچری بنائی سی شاید جی جی ادھر تسلیم عارف ہوئے ادھر میرا عارف ہوئے سبحان اللہ واہ 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 ادھر تسلیم عارف ہوئے ادھر میرا عارف ہوئے میں تسلیم عارف نو چھڑ کے اپنے عارف دے پیران تے ڈگ پاں اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ادھر ہاکی دا میچ ہوئے ادھر میرا شیخ ہوئے ادھر یوسف یوحنا ہوئے ادھر پیر دلشاد ہوئے کدے وال جا سو اپنے پیر سبحان اللہ لوگاں نو شاید اس گل دا کوئی زوم ہو گیا کہ اے مرید کوئی کچے مرید نے یہ شاید کوئی کبڈی دے میچ تے یا کوئی کرکٹ دے میچ تے یا ہاکی دے میچ تے یا فٹ بال دے میچ تے یہ پنڈال چھڑ کے ٹر جان گے وہ پیڑے ہوئے تا می پہندہ سی ایسے تے اٹھ کے نہیں گئے سبحان اللہ راتی 12 بج گئے بچے بلک بلک کے سوں گئے یہ اٹھ کے نہیں گئے سبحان بے شک اے بھی لوکاں نا گمان ہوندے ہیں ترے جاندے نا رائے رائے جاندے ایک دوئے نالو کی کہندے نا کھین دیا سنڈے آنگوں تے اسی اے نہیں جاندے اسی یہ جاندے ہیں کہ اے تھے اس چوک چے دے وچ کبڈی میچ ہو جائے ویکھن جاؤ گے بھئی نہیں آواز نہیں آئی ہو سکتا انہوں نے دل چو کہ نہیں آئی اونچی آواز میں کہہ دیو نہیں اپنا عرس مبارک چھڈ کے اسی نہ کبڈی ویکھنی ہے نہ ٹول ویکھنا ہے نہ کڑکول ویکھنا ہے نہ کول ویکھنا ہے نہ کچھ اور ویکھنا ہے کبڈی دے میچ تے دیکھنے ویسے ہی جڑا نا شرعی طور تے حرام ہے مرد دا عورت سطر جڑا چلو فقہی بات شروع ہو گئی مرد دا عورت سطر جڑا وہ کتھے تک ہے مرد دا عورت سطر جڑا وہ کتھے تک ہے وہ دے گوڑیاں تک ہے نا ناف تو لے کے وہ دے گوڑیاں تک
ਨਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ? ਲੰਗੋਟਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ 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 ਲੰਗੋਟਾ ਜੀ, ਲੰਗੋਟਾ। बोलो। शरई बात है भाई, कुरान की बात है, हदीस की बात है, मैं अपने घर से बात नहीं कर रहा। की पाया हुंदा? लंगोटा। लंगोटा गोडियां तक हुंदा? कित्थे तक हुंदा? पट नंगे हुंदे ना। ते शरई तौर ते वो बापर्दा हुंदे कि बेपर्दा हुंदे? बेपर्दा मर्द नूं देखना जायज़ है? बोलो 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 भाई। कबड्डी देखनी जायज है? कबड्डी देखनी जायज नहीं है। जेड़े पहलवानी करते ने लंगोटे ला के देखने जायज? जेड़े रैसलिंग करते ने देखने जायज? मर्द दा मर्द नूं नंगा देखना हराम। मर्द दा मर्द नूं नंगा देखना हराम है। बापर्दा औरत नूं बेपर्दा औरत नूं मिलना मना है, क्योंकि बेपर्दा औरत जिहड़ी है वो मिसल मर्द दे है। या अय्युहन नबियो कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी औरतों से कह दो, अपनी बीवियों से कह दो। पहले पुकारा या अय्युहन नबियो, कुल कह के नहीं कहा, पहले कहा कि या अय्युहन नबियो, ऐ नबी, कुल कह देते। अज़वाजी का अपनी सब बीवियों से, व बनाती का अपनी सब बेटियों से, व निसाइल मोमिनीना और मुसलमानों की औरतों से, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना अपने चेहरों को बड़ी चादरों से, जलबाब कहते हैं, जलब की जमा है जलबाब, बड़ी चादर, अपने चेहरों को चादरों से ढांपे रखें और उसका कुछ हिस्सा जो है वो अपने चेहरे पे डाले रखे। चादर का कुछ हिस्सा अपने चेहरे पे डाले रखे। हमने ये देखा है कि औरतों ने, हमारी नानी साहबा ने तुर्की बुर्का पहनती थी, मैंने अपने बचपन में औरतें देखी, वो जब किसी से बात करती थी ऐसे बात करती थी, एक आंख छुपा कर। क्यों? इसलिए कि आंखें जो हैं वो शैतान के तीरों में से एक तीर है। अब हमारा हाल देख ले, हमारा हाल क्या है? बाजू नंगे, हाफ स्लीव, स्लीवलेस। अब मेरे को उन्हीं की तस्वीर आई है, पता नहीं कित्थों आई है, भाई ने काट दिता मैंने इत्थे। वो जो बीबी ने स्लीवलेस वो पाई हुई है, उससे मुझे बात याद आ गई। मैं ये बात करूं, आप अपनी औरतों को पर्दा करवाइए। ये इसकी प्रोसेस जो है, इसकी पूछ प्रतीत जो है वो आपसे भी होगी। मुझसे एक खातून ने कहा कि जनाब हमारे खामद कहते हैं कि पर्दा ना करो। अब पर्दा करने का हुक्म जो है वो वाजिब है, अमर है, हुक्म है। ना ये मुस्तहब है, ना ये सुन्ना मुअक्कदा है, ना सुन्नत गैर मुअक्कदा है। ये क्या है? वाजिब। क्योंकि अल्लाह बराए रास्त कह रहा है नबी की बीवियों से, नबी की बेटियों से, मुसलमानों की औरतों से, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना अपने चेहरों को बड़ी चादरों से ढांपे रखें और उसका कुछ हिस्सा अपने चेहरों पे डाले रखें। हाँ, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मेराज पर गया, दोज़ख में मैंने देखा कि वहां पर ज़्यादातर औरतें थी। और तो याद रखो, दोज़ख दूर नहीं, ये घरों में जो हमारे नाइतफाकियां हैं, ये घरों में जो हमारे मुसीबतें हैं, ये अल्लाह के हुक्म के साथ जंग की वजह से है। असी अल्लाह ने बराए रास्त अड्डा लाया है। क्या कि हम में से कितने शख्स हैं जिनकी औरतें बाकायदा पर्दा करती हैं
اور برقع لیتی ہیں، دیور سے پردہ، جیٹ سے پردہ، پھپھا سے پردہ، خالو سے پردہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، عورت نے آگے، یا رسول اللہ آپ دیور کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جن دیور کہندے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ بھابی کے لیے دیور جو ہے وہ آگ ہے، آگ ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا گانا، دیور بجائے اور بھابی ناچے، وہ کی گانا بھائی میں نے یاد نہیں ہے، ہاں اور کوئی اسی قسم دا، ہاں اور کوئی اسی قسم دا ہے، مطلب دیور بھیا ڈول بجائے اور دیور بھابی ناچے۔ ارے بھائی دیور کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیور کے لیے، بھابی کے لیے دیور جو ہے وہ آگ ہے، تو کیا اس کے ساتھ وہ کہیں جا سکتی ہے؟ اسی بڑے آرام نہ کہہ دیں میں نے میرے خامن نے اجازت دی ہے کہ تو میرے چھوٹے بھرا نہ چلی جا، بالکل نہیں۔ اللہ کے ہاں آپ بھی گناہ گار ہیں، اللہ کے ہاں وہ عورت بھی گناہ گار ہے۔ آپ گھر جا کے اپنی عورتوں کو پردے کا درس دیجئے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سمرہ بنت عبد الرحمن جو ہیں وہ آپ کی بھتیجی ہیں، عبد الرحمن جو ہیں وہ ابو بکر کے بیٹے ہیں، حضرت بی بی عائشہ کے بھائی ہیں، سمرہ ان کی بیٹی ہے۔ تو ایک دن آئی تو پتلا سا دوپٹہ لیا ہوا، بال نظر آ رہے، کالک جھلک رہی بالوں کی، تو گھر سے باہر جانے لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، واپس آؤ، واپس آئی۔ آپ نے ان کا دوپٹہ چھین لیا، سر سے کھینچ لیا، خادمہ سے کہا کہ جاؤ اندر سے موٹی چادر نکال کے لاؤ، پھر اس کو موٹی چادر پہنائی اور کہا خبردار آئندہ تو نے اتنے بریک کپڑے پہنے۔ ذرا ہم خود پہ نظر کریں، کیا ہم جنتی ہیں یا دوزخی؟ جس کپڑے سے عورت کا جسم جھلکے، جسم کا وہ حصہ دوزخ میں جائے گا۔ اب تو اللہ ماشاءاللہ پردے کا یہ حال ہے کہ علماء حضرات میں، مشائخ عظام میں، کچھ مشائخ عظام میں، ان کے گھروں میں تو پردے کا بس اللہ اللہ ہی ہے، وہ پردے والا تو اللہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی حافظ ہے ان کا۔ عورت کے بال کاٹنے حرام ہیں، عورت کے بال کاٹنے حرام ہیں، نیل پالش لگانی حرام ہے، اس لیے کہ نیل پالش انیمل کر دیتی ہے، وضو کا پانی جو ہے اس کی تری جو ہے ناخن تک نہیں پہنچتی، نمی نہیں پہنچتی، تو میرے بھائی وضو کا پانی جو ہے نہیں پہنچے تو وضو ہو جائے گا؟ غسل جنابت کی اگر حاجت ہو، یہ تمام باتیں جو ہیں اصل میں یہ یہاں کرنے یہ اس کا پلیٹ فارم نہیں ہے، لیکن کیا کریں، کہاں جا کر کریں، کس سے کریں؟ کیا حال سناما دلدا کو محرم راز نہ ملدا، منہ دھوڑ مٹی سر پایوں، سر رنگ نموز ونجایوں، کو پچھڑ نہ ویڑے آیوں، ہتھوں الٹا عالم کھلدا۔ میں نو ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نو کدے نہ پوچھے کہ تینوں اس چیز کا علم دیتا سی، کیا تو اس نو اگے پھیلایا؟ سہ سینس طبیب کماون، سہ پڑیاں جھول پلاون، میرے من دا حال نہ پاون، فرق پوے نہیں ہک دل دا۔ فرق ایک دل دا نہیں پہندا، وہ ایک جلن ہے، ایک ساڑ ہے اندر، کتھے کڈیے؟ وہ پھر تسی میرے قابو آئیں دو سال بعد میں تہاڈے تے کڈ چھڑدا۔ کیا آپ نے اپنی عورتوں کو یہ کہا کہ قرآن میں پردے کا حکم ہے تم پردہ کرو؟ ساڈے کنے بندے نے جنہاں دیاں عورتاں پردے کر دیے نے؟
ہوں تو میرا مقصد کہنا پردے دا تصور ہے ختم ہو گیا. ہوں تو یہ ہو گیا کہ اکھاں دا پردہ ہونا چاہیے. اکھاں دا پردہ, اکھیاں دا پردہ ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ پتہ نہیں گانا میرے ذہن چ رہ گیا, اکھیاں نال ملا کے. نہیں نہیں نہیں, وہ بڑا اج کل دا گانا اکھیاں نال کی ہے یار. آ بھائی نو پتا گا اج کل کہنے پردہ اکھیاں دا ہونا چاہیے. واللہ 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 ایک صریحاً دھوکا. پردہ چہرے دا ہونا چاہیے, پردہ سر دا ہونا چاہیے, پردہ جسم دا ہونا چاہیے. عورت جڑی ہے, عورت کا مطلب یہ ہے جو چھپی ہو. مستور جو چھپی ہو, عورت جو چھپی ہو. عورت کہتے ہی اسے جو چھپی ہے, مستور اسے کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا مستورات کے لیے, یعنی وہ جو چھپی ہوئی ہیں. تو اکھیاں دا پردہ. میرے نال بھی کیس زنانی نال بحث ہو گئی, کہندی پیر صاحب پردہ اکھیاں دا ہونا چاہیے. ہن پیر صاحب تو رہا نہ گیا. میں کہا بی بی تو انج کر, اکھیاں تے کالی اینک لا لے, میں تیری اکھیاں نہ ویکھاں, تیرا پردہ مکمل بقول تیرے ہو گیا. انہوں نے کہا جی بالکل ہو گیا. میں کہا پھر باقی کپڑے لا چھڑا. آلریڈی تو پردے جائے, کیونکہ اکھیاں دا پردہ ہونا چاہیے. یقین جانو یہ اج کل دا دجال ہے, دغا ہے. تہاڈا اسلام, تہاڈا دین کھسن دا ایک طریقہ ہے. دین کھس لو, انہاں کو دین کھچ لو. پردہ کرو, اپنی عورتاں نو پردہ کراؤ, گھر دے وچ پردہ کرو. بھرجائی جڑی ہے وہ دیور کو پردہ کرے. بھرجائی جڑی ہے وہ جیٹھ کو پردہ کرے. میں ایتھے تک سنیا کہ چاچی جڑی ہے وہ اپنے جیٹھے کو پردہ کرے. جیٹھا کون ہوندا بھلا؟ جیٹھ دا پتر, جٹھیا. اگر چاچا مر جائے, جٹھیے دے نال چاچی دا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی ہو سکتا ہے نا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جٹھیا چاچی کڈ کے لے جائے. اخباراں دے وچ نہیں لکھیا. کیوں لکھیا؟ جدوں تہاڈا حجاب کھلا ہے, تہاڈا چہرہ کھلا ہے, تہاڈا جسم کھلا ہے, تو وہ اٹریکٹ تک کردا ہے نا, کشش تک کردا ہے نا. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت دا رستہ ہو رہا ہے, مرد دا رستہ ہو رہا ہے. سنن ابی داؤد, السنن لی ابی داؤد دے وچ کتاب الادب ہے. کتاب الادب دی ایک حدیث ہے جی آخر دے وچ ہے. وہ چ لکھیا کہ جد مرد تے عورت گزر رہے ہوں, کچھ عورتاں گزر رہی ہیں بازار چوں, ایک مرد گزر رہا ہے یا دو مرد گزر رہے ہیں, مرد انہاں عورتاں دے درمیان چوں نہ گزرن. مرد انہاں عورتاں دے درمیان چوں نہ گزرن, بے شک وہ پردے چی ہوں. مرد کی ایک دیوار دے نال لگ کے گزرے. عورتاں نو حکم ہے کہ تسی کنارے کنارے تے چلو, روڈ دے درمیان, سڑک دے درمیان, سٹریٹ دے درمیان, گلی دے درمیان نہیں چلنا, راستے دے درمیان نہیں چلنا. وہ مینو گل یاد آ گئی, ایک بندہ سی نا, وہ ٹریا جاوے, بیبیاں بھی اپنے اپنے دھیان دیاں ہوندیاں. وہ ٹریا گیا تے مجھاں شہراں چ عام ہوندیاں سی. وہ ایک مجھ نال ٹکرا گیا, منہ نیویں پا کے تریا جاوے نا, مجھ نال ٹکرا گیا. کہندا بی بی معاف کرنا, بی بی معاف کرنا. اکھ چکے دیکھیا تے مجھ, او ہو اچھا. پھر انہیں نیویں پا لئی. اج دے دور دے نا, اج تک اسی اکھاں کھول کھول کے ویندے نا ہر چیز نو, آ کی ہوندا, آ کی ہوندا, آ کی ہوندا. مرد نے حکم کیا کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھے, عورت کو حکم کیا ہے کہ اپنے حجاب کو پورا رکھے. مرد نے حکم کیا ڈپ دے وچ رہنا, فل بیمہ نہیں چھڑنیاں, ڈمہ چ رہنا. اکھاں ایتھے نہ ہون, ایتھے ہون. خیر ہو گئے. پھر ایک مجھ تری آوے, او دے نال ٹکرا گئے.
کہندے بی بی معاف فرمائیے گا اکھاں چکے دیکھیا تو پھر مجھ تھوڑا جہا ہور اگے گئے انہوں نے کہا لا حول ولا قوت یہ میوسپل کارپوریشن بھی مجھا باہر نہیں کٹ دی اتھوں ساڈے بڑ بڑ کردا اگے گیا تے اگے سچی مچی بی بی نال ٹکرا گیا کہندا لا حول ولا قوت لوگوں نے بھی اپنی بھینسیں جو ہیں وہ باہر کھلی چھوڑی ہوئی لوگوں نے بھی اپنی بھینسیں جو ہیں وہ باہر کھلی چھوڑ رکھی ہے تو مقصد کہندا ہے جد نماز واسطے حکم ہے کہ عورت مسجد جا کے نماز نہ پڑھے فقہا دا اللہ دے نبی دا نہیں فقہا دے ہاں فقہا نے منع فرماتا کہ یہ دنہ معاشرے خرابی پیدا ہو رہی ہے تے بازار تے جانا تے بدرجہ اولا جڑا ہے منع اس واسطے عورتاں دا جڑا اسی گھراں وچ قید نہیں کردے اسی کہندے انہاں نوں ہر چیز لے آ کے دیو اچھی تو اچھی چیز اچھے تو اچھا پہناوا اچھے تو اچھا کپڑا اچھے تو اچھا کھانا جتھے جاؤ نال لے کے جاؤ جس عزیز دے جاؤ نال لے کے جاؤ لیکن بولو کی بات سمجھ آ گئی کی نہیں آئی چند بندیاں دی بات سمجھ آئی ہے باقی نے وہ پچھلی پارٹی دے پتہ نہیں سمجھ آئی نہیں اور کیوں بھی پردہ کراؤ گے کیڑا کرائے گا وہ پچھلی پارٹی پھر زبان کھڑی کر دی کہندی اسی نہیں پردہ کرانا مرشد اپنے دے پھڑ طور ادھر تسلیم عارف ادھر میرا عارف ادھر کبڈی میچ ادھر میرے پیر دا عرس ادھر کرکٹ میچ ادھر میرے پیر دا عرس ادھر ہاکی میچ ادھر میرے پیر دا عرس ادھر فٹ بال میچ ادھر میرے پیر دا عرس کیڑی شے بلاؤ گے بولو شیخ دے عرس والی یا کبڈی میچ وال ایویں لوکاں نوں بھلیکھا ہے کہ اے مریداں نوں کھچ کے اسی لے جائیں گے یہ بڑے پکے مرید نے بابا پیر شاہ صاحب نے انہوں نے جناب بڑے پکے طریقے نہ پٹیاں پڑھائیاں نے جینا دے دل اندر عشق سمایا جینا دے دل اندر عشق سمایا انہاں نہیں پج جانا پاویں سونے ملن ہزاراں آسانی یار بٹانا پاویں سہ کرکٹ میچ ہون پاویں سہ ہاکی میچ ہون پاویں سہ فٹ بال میچ ہون اور چھڑنا ہے نہیں تے جینا چھڑ جانا انہیں چھڑ ہی جانا کہنا جینا اندر عشق سمایا تے اونا نہیں بچ جانا پاویں سونے ملن اسن یار بٹونا پاویں سونے ملن اسن یار بٹونا مل کے پڑھیے پاویں سونے ملن اسن یار بٹونا ہر مرشد دا خانہ کعبہ تے حج کریے تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملیے سہ کرکٹ میچ سہ فٹ بال میچ سہ کبڈی میچ کبڈی تے ویسے ہی ویکھدے حرام
کیونکہ شرعی طور تے بندے او دے وچ ننگے نے، شرعی طور تے، فقہی طور تے، اصلی طور تے نہیں، فقہی طور تے. فقہ اور چیز ہے، پھر دلائل کا نام ہے لا الہ الا اللہ جے تو چاہے نور ایمان ابو الفتح تھی ہو قربان جسنو نیوے ہندوستان نیندے آئیں جڑ جان گناہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پیس نوری رانما سید نجم الدین اللہ مثل صحابہ نجم ہدا شان و سیدہ نام گوا لا الہ الا اللہ لا صاحب عزت باطن دین حضرت پیر شہاب الدین نور تصوف تھی رنگین صوفی صاف اسرار کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سید فتح محمد پیر ذکر فکر دے واحدین گھائل گیتا نو شریر ہوئے فتح سبھی جنگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں اسارت تھی قربان جس دی جگ بچڑی کمان جو جو تیر بگے میدان رشتے گئے برہوں دے گھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جدو سنورو ہویا تیار فضل کرم دی نظر الار تار گیا پنجاب دیار پیر اساڈا علی جا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض کراں کر عجز نیاز نام محمد شاہ نواز وچ معاصر دے ممتاز شان بلند راڈی باز لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ علم عمل نے پڑی پڑی موار کوڑی شوق ہویا سوار جا پہنچیا سچے دربار ملیا دل بر بے پروار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہجرت تھی 1200 سال گزرے جدو ناسی نال وچ میانی ہویا وصال باقی درد ہجر دیوار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ مملوکہ باغلا روزان بر ریا سہا قدمہ ہیڑ بگے دریا کھلے بیاسا تاب سرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس سرور دے وچ دربار خلف الصدقین شار وچ ارشاد علم بردار پیر محمد ناظم شاہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آدم دل وچ رہے دعا مشکل ہوئے کل ادا محمد حسین بفضل خدا خودی چھڑی کر دور تباہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ارشاد حسین اتا شہانہ جس دے اگے جھکے زمانہ ہویا تا معمور خزانہ ملی حقیقت والی راہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موت بدانو یا غفار دویں دخل سچے دربار ظاہر باطن کا رکسار پر انوار تجلہ گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کل ولی دے نال دفیل یا رب دو باطن دی میل خاص مراحل دی دھرزیل رکھ سنبھال نزادہ سار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عالم پوری غلام رسول جائیں سر سے پیا قبول نال مراد ہویا موصول بابا اے علی درگاہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ عزیز یہ طریقہ ہے. اتنی شدت نال لوگ دیوانہ سمجھن لگ پے, پاگل کٹھے ہو گئے. پیر دلشاد دے پاگل مرید آ گئے. پیر دلشاد دے انہاں بھائی بیٹھا سی جناب حال چ اللہ اللہ اللہ, کوئی پتہ نہیں میں کتھے ہاں. حد لا مکان سے گزر گیا, حد کن فکان سے گزر گیا, تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ, یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کو اڑ کے رہ گیا بام تک, کو اڑ کے رہ گیا بام تک, کوئی لا مکان سے گزر گیا. پیر دلشاد دے مرید دیوانے مرید کٹھے ہو گئے, پاگل مرید کٹھے ہو گئے, مجنون مرید کٹھے ہو گئے, جنونی مرید کٹھے ہو گئے. کہا جنون ہے ورد کرن دا. جدو انہوں نے ورد کیتا جاندہ ہے انہوں نے پتہ نہیں لگتا میں اسی کتھے ہیں. ایک رقص دی کیفیت ہوتی ہے. کہنے گر قطرائے شبنم برسرے خار نہ پوید, گر قطرائے شبنم برسرے خار نہ پوید, منم نہ قطرائے شبنم برسرے خار میں رقص. اگرچہ خار دے کنڈے تے
خار دی نوک تے کنڈے دی نوک تے شبنم دا قطرہ کدی نہیں کھلویا پتے تے کھلوندا ہے کنڈے دی نوک تے نہیں کھلوندا کنڈے دی نوک تے شبنم دا قطرہ نہیں کھلویا منم ناک قطرہ شبنم میں وہ شبنم کا قطرہ ہوں برسر خار می رقصم برسر خار میں رقصم پر نازی لیکن میں نو ناز ہے کس بات دا پیشے یار میں رقصم میں نو ناز ہے صرف اس ایک گل دا کہ میں اپنے یار دے سامنے نچدا پیا اللہ 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 ہو کیا ٹیڑ چ ول نہ پوے ٹیڑ چ وٹ نہ پوے ناف تے سٹ نہ لگے تے ہو کہن دا فائدہ کوئی ٹیڑ انج سارا کٹھا نہ ہو جائے جی میں نچوڑتا ہوں توبی نے نچوڑتا توبی نے توبی رکھدا نہ پھٹے تے چاڑ کے کردا ہوش شو 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 ماردا لیکن وہ نچوڑدا توبی دا نچوڑ ہے وہ نچوڑ ٹڈ چوں نہ نکلیا ہوئے تے غلاظتاں کیویں باہر نکلن گے لوگ یہ کہن کہ پیر ارشاد دے دیوانہ مرید بیٹھا اوتھے کی ہے اینو اینا اللہ اللہ کردا ہے اور تو کی کر دینا اللہ چوں انہوں آکھو رانجا رانجا کر دی نہیں میں رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپے رانجا ہوئی صدو نہیں میں دھیدو رانجا ہیر نہ کھو کوئی میں رانجھے بچ رانجھا میں بچ غیر خیال نہ کوئی میں نہیں وہ آپ اپنی آپ کرے دل جوئی چٹی چادر لاسٹ پڑیے پین فقیران لوئی چٹی چادر داغ لگے سی لوئی نو داغ نہ کوئی دیوانے ہاں دیوانے کی دے دیوانے پیر ارشاد اللہ 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 ہو دیاں ضرباں لائی جا کدی تے یار نہیں یار یاد آئے گا نت بوا کھڑکائی جائیے کوئی ہے مڑ جا کے کھڑکائیے پھر بولے گا نت کھڑکاندے رہیے کتے تا جا کے بولے گا کدی تا آکھے گا کون پھر ان سارے دکھ درد جڑے نا جی کردہ تین سامنے بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا ہائے جی کردہ تین سامنے بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا میں کنے چیر تو بوا کھڑکائی جانا ہے بوئے کوئی نہیں کھول دا اوہ آج جے کھول لیا بوا ہے تو میں جامن نہیں دینا یا آپ نہیں یا گاہک نہیں یا تو نہیں یا میں نہیں یا میں نو اپنے فنا کر لا یا میرے بچ آ جا یا میں نو اپنے فنا کر لا تے جے اے او دے فنا ہو گیا تے پھر ایک ہی ہو گیا گل نہیں کھولنی گل نہیں کھولنی بالکل ننگی تو ہید نہیں بیان کرنی مڑ میرے گل چ پٹا پائی پھر جے اے او دے وچ گم ہو گیا کہ اے کی ہو گیا فنا ہو گیا فنا ہو گیا حیرت حیرت کھب دے جانا راز خدا وچ ڈب دے ہی جانا میں تو اپنے شیخ دے شیر یاد نے حیرت حیرت ڈب دے ہی جانا حیرت حیرت کھب دے ہی جانا راز خدا وچ ڈب دے ہی جانا فنا تو بقا نو فنا ہو کے پانا نویں دیکھیں گا تو اس تھا زندگی ہے موت نہیں ہے کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا
میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا وہ سمندر دے بھی چلا جانا تے جے اوہ بھی آ گیا کیوں بھائی بھائی دوستو لوگوں پیارے ہو جے اوہ دے آگ بسیا نحن اقرب علی الحبل الورید ہم تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں تو پھر ایک ہی ہو گیا میں گل نہیں کھولنی گل نہیں کھولنی پھر ایک ہی ہو گیا پھر آگ ہی ہو گیا تو اسی واسطے تک کہندے ہیں کہ ایک وحدت کی اتنی کثرت ہے یہی تو وحدت الوجود ہے یہ ساری کثرت جو ہے ایک وحدت میں سما گئی اور یہ ساری کثرت جو ہے وہ ایک وحدت سے ہے یہ ساری کثرت جو ہے یہ جتنی کثرت ہے ہم جتنے بیٹھے ہیں یہ سب ایک وحدت سے ہے اسی لیے تو ہم وحدت الوجودی ہیں تو بھائی بات ایسی ہے بات نہیں کھولنی اگر یہ قطرہ اس دریا میں گم ہو گیا دریائے وحدت میں تو پھر یہ کیا ہو گیا دریائے وحدت کا میں فنا ہو گیا اس کا حصہ ہو گیا اگرچہ اس میں نظر نہیں آتا اگرچہ اس میں نظر نہیں آتا مگر اس میں ہے اگر وہ دریائے وحدت اس میں سما گیا تو پھر یہ کیا ہو گیا تھا تو ان الحق حق جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی نا میں اپنی بات کو اسی بات پہ ختم کرتا ہوں تھا تو ان الحق حق مگر ایک لفظ گستاخانہ تھا تو ان الحق حق مگر ایک لفظ گستاخانہ یہ توحید کی باتیں ہیں باہر کا اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اور ہمارے سینوں کو تو اللہ اپنی معرفت کے لیے کھول دے بھائی میں نے پردے کی بات کی آپ میں سے کتنے ہیں جڑے کروں ڈردے ہیں تو گھر جا کے نہیں کہو گے کہ پردہ کرو کیڑا کیڑا جڑا اپنی ذال کو ڈریندا ہے مڑ کیڑا ہے مڑ ہاتھ چک کھڑے کلو مڑ کیڑا جڑا اپنی ذال کو آکسی کے پردہ کر یہ تو 4-5 بندے ہیں جڑے کہہ سن باقی سارے میرے وانگو اچھا بھی بیبیاں جڑی ہیں کیڑی کیڑی بیبی جڑی ہے پردہ کرے گی ماشاءاللہ 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 کیڑیاں کیڑیاں پردہ کریں گی مکمل آج تو بعد تہاڈے تے پردہ کرنا واجب ہو گیا اس واسطے کہ میں تہاڈے تک وہ حکم پہنچاتا میں بریو ذمہ کیوں بھئی میں حکم پہنچاتا تسی گواہ ہو روز اشر کی گواہی دو گے اگر اسے عمل نہ کرو تو کون گنہگار سننے والے جنہاں نے سنیا اور عمل نہیں کیتا اللہ تبارک تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ سیدنا محمد سیدنا قرآن پاک 128 پارے 435 سورہ الحمد شریف 215 سورہ یاسین شریف 954 الرحمن شریف 375 الملک شریف 99 مرتبہ العصر 100 مرتبہ سورۃ النصر 10 مرتبہ سورۃ القریش 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص 6604 مرتبہ سورۃ الواقعہ 255 مرتبہ سورۃ تغابن 30 مرتبہ سورۃ الجمعہ 14 مرتبہ سورۃ الفتح 6 مرتبہ سورۃ المزمل شریف 418 مرتبہ سورۃ الفجر 20 مرتبہ سورۃ الکوثر 2300 مرتبہ سورۃ الفلق 80 مرتبہ اور اس کے ساتھ ایک قرآن پاک مکمل پڑھا گیا 15,000 کلمہ شریف آیت الخوف اور آیت الحرس 30 مرتبہ پڑھی گئی 3,000 الحمد شریف آکیے بھئی 3,000 الحمد شریف 30 مرتبہ الحمد شریف 3,000 مرتبہ تیسرا کلمہ سورہ طارق 30 مرتبہ سورہ محمد 30 مرتبہ سورہ واقعہ 30 مرتبہ سورہ ملک 30 مرتبہ درود تاج 30 مرتبہ درود لکھی 30 مرتبہ ہفت ہیکل 30 مرتبہ اسماء النبی 30 مرتبہ دعائے گنج العرش 30 مرتبہ درود ماہی 30 مرتبہ عہد نامہ 30 مرتبہ چہل کعب 30 مرتبہ
سورہ یاسین 30 مرتبہ، سورہ رحمان 30 مرتبہ، سورۃ الجمعہ 4 مرتبہ، سورۃ الفجر 30 مرتبہ، درود تنجینہ شریف 30 مرتبہ، سورۃ المزمل شریف 30 مرتبہ، شش کفل 30 مرتبہ، دعائے جمیلہ 30 مرتبہ، درود مقدس 30 مرتبہ، دعائے نور 30 مرتبہ، دعائے حبیب 30 مرتبہ۔ یہ بہن فاطمہ نے پڑھ کے بھیجا ہے جی، ماشاءاللہ۔ عہد نامے 20 مرتبہ، سورہ یاسین شریف 8 مرتبہ، قرآن پاک 1 مرتبہ، 10 سپارے جی، 5 قرآن پاک دا ثواب مکمل پڑھیا پڑھ کے ملک کیتا یا رب العالمین قبول و منظور فرما، اور 1 قرآن پاک مزید دا ثواب 1 لاکھ 1.5 لاکھ کلمہ شریف، 2 قرآن پاک شیخ صاحب کی طرف تو، 1 سپارہ ڈاکٹر صاحب کی طرف تو، سورہ یاسین شریف 134 مرتبہ، منزل 4 مرتبہ، سپارے 25 حضرت قرآن پاک 1 مکمل، عہد نامے 114 مرتبہ، درود تنجینہ شریف 50 مرتبہ، درود تاج شریف 50 مرتبہ، درود مائی شریف 5 مرتبہ، تسبیحات کی گئی، بسم اللہ 3000 مرتبہ، اللہ سمد 3000 مرتبہ، استغفر اللہ 3000 مرتبہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 3000 مرتبہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ 3000 مرتبہ، پہلا کلمہ شریف پڑھا گیا 3000 مرتبہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، سبحان اللہ 3000 مرتبہ، یہ 3000 مرتبہ صلی اللہ علیہ کا درود شریف پڑھا گیا، تیسرا کلمہ 3000 مرتبہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم 2 مرتبہ۔ یہ اکاڑا سے رضیہ بی بی نے بھیجا ہے یہ تحفہ، بابا جی فیصد محمد حسین شاہ، فیصد دلشاد حسین شاہ، 2 قرآن پاک کا ثواب حافظ رمضان صاحب سے جی، 1 قرآن پاک 10 پارے کا ثواب کا اسخاوت طرف تو 1000 درود ابراہیمی شریف رانا صاحب بلو 10 عہد نامے، ماشاءاللہ رانے بھی پڑھنے لگتا ہے، اور بھی کسی نے جی 3 قرآن پاک کا ثواب، سورہ مزمل شریف، درود چشتیہ چھوٹے عرصے سے لے کر آج تک جتنا پڑھا گیا، عبد الوحید چشتی صاحب نے تحفہ بھیجا ہے، 40 عہد نامے پڑھے گئے، 5 سپارے پڑھے گئے، 27 متفرق سپارے پڑھے گئے، سورہ یاسین شریف 100 مرتبہ، یا رب العالمین جو پڑھا پڑھ کے ملک کیا جی، 2 سپارے متفرق جو ہے وہ مزید پڑھے گئے، اے میرے رب اس کو قبول و منظور فرما۔ آپ کی آواز نہیں آئی مجھے، 5 قرآن پاک کا ثواب حضرت مولانا صاحب کی طرف سے، مجھے دور سے چہرہ نہیں پہچانا گیا تو لکھ کے بھائی لکھ کے بھیج دیا کریں آپ، تو یا رب العالمین جو پڑھا ہے اس سب کو قبول و منظور فرما۔ اللہ جو اس محفل میں ہم نے پڑھا ہے، جو دوستوں کی حاضری ہے، یہ چل کے آنا ہے، مولا کو سب کو قبول و منظور فرما۔ قرآن پاک کے 8 متفرق سپارے پڑھے گئے، عہد نامے 5، سورہ یاسین کی سورت 12، درود ماہی شریف 2 مرتبہ۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین جو پڑھا ہے، جو ملک کیا گیا مولا کی اس پاک محفل میں، جو حاضر موقع توام ہے، اہتمام ہے، انتظام ہے، انسلام ہے، دوستوں کی حاضری ہے، سب کو قبول و منظور فرما۔ اس سب کا منظور شدہ کا ثواب ہم آپ کے محبوب نبی فخر الانبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شب اسرا کی دعا شاہ ارض صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحفتاً ہدیتاً نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب قبول و منظور فرما۔ 2 قرآن پاک کا ثواب مزید، اس کا ثواب بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح قدس کو پیش کرتے ہیں۔ 4 معصوم، 12 امام، شہداء کربلا کی روح کو ثواب، شہیدین، صدیقین، صابرین، مقربین کو ثواب۔ یا رب العالمین خلفائے راشدین کی روح کو ثواب، جنہوں نے قرآن کی تجمیم میں حصہ لیا، مولا کریم ان کی ارواح کو ثواب۔ مولا کریم جنہوں نے قرآن کو ایک رات پر لا کر کھڑا کیا، مولا کریم ان کی ارواح کو ثواب۔ مولا کریم مفسرین، محدثین، فقہاء،
تمام کی ارواح کو ثواب جنہوں نے دین کی اشاعت کے لیے کام کیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث عثمانی محبوب سبحانی کی روح پرفتوح کو ثواب. سینا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب. سینا خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلی رحمۃ ثواب. سینا خواجہ مسعود الدین فرید گنج شکر پاک پتنی رحمۃ ثواب. سینا خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ ثواب. سینا خواجہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ ثواب. سینا خواجہ پیر ناظم شاہ رحمۃ ثواب. سیدنا مرشدنا خواجہ خواجگاں سلطان العارفین قدس سالکین پیر روشن ضمیر حضرت پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار اور رحمہ کی روح کو ثواب. سیدنا مرشدنا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ پیر روشن ضمیر پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری فاضلی تاج والی سرکار اللہ رحمت بن ثواب. چشتیہ نشہیہ نقشبندیہ قلندریہ قادریہ ارغب جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں سب کی ارواح کو ثواب. جملہ مسلمین مسلمات مومنین مومنات صالحین صالحات کی ارواح کو ثواب. یا رب العالمین اس خاندان چشتیہ صابریہ کے جتنے بھی مرید اور مریدنیہ وابستگان جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں ان سب کی ارواح کو ثواب. رحیم یار خان میں 48 تک میں ہمارے بڑے پیارے دوست محمد ارشد چودھری صاحب ہیں وہ فوت ہو گئے. اللہ ان کی روح کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. رشید احمد صاحب فوت ہو گئے مولا کی روح کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. رشیدہ بی بی زوجہ غلام محمد جو ہیں خلیفہ صاحب ہیں ہمارے غلام محمد صاحب صوفی صاحب گھنیا میں رجکوٹ میں مولا کریم ان کی بیوی فوت ہو گئی ہیں. غلام محمد صاحب کو صبر جمیل عطا فرما اور مرحومہ کے درجات مراتب بلند فرما. فقیر احمد صاحب سخاوت علی کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں. بھائی سخاوت بیٹھے ہیں ادھر. ان کے والد صاحب جو ہیں فقیر احمد صاحب بڑے پیار والے مرید تھے فوت ہو گئے. مولا کریم ان کے درجات مراتب بلند فرما. مولا کریم گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما. اس کا بہتر بدل عطا فرما. حاجرہ بی بی اور غلام محمد جو ہے وہ چلیاں والا میں فوت ہو گئے ہیں. مولا کریم ان کی بخشش فرما. اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما. بشیرہ بی بی جو ہیں مولا کریم ٹانگوں سے معذور ہیں انہیں شفا عطا فرما. اچھا جی یہ ڈاکٹر یہ جناب اب شرافت صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے لیے بھی دعا کریں آپ کہ یا رب میرے پیر سید ظفر حسین شاہ کی عمر علم اور فیض میں برکت عطا فرما. ماں شکریہ جی. ماسٹر ایوب صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں. یہاں پر ایک اور صاحب تھے بھائی نصیر صاحب جو ہیں عارضی لائٹ والے ان کے شاگرد جو ہیں جیل میں ہیں. اے ہمارے رب ان کی رہائی فرما. مولا اسی طرح سے رہائی فرما جیسے تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی عطا فرمائی. مولا کریم اسی طرح رہائی عطا فرما جیسے تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال لیا. مولا کریم شیخو پورہ میں کی نام منڈا کی نام ہے محمد عمران 302 کے مقدمہ میں قید ہے. مولا کریم ان کے بھائی جو ہیں وہ قمر صاحب جو ہیں وہ 302 کے مقدمہ میں ماخوذ تھے. مولا کریم ان کی رہائی ہو گئی ہے. مولا کریم جیسے تو نے ان کی رہائی عطا فرمائی ہے مولا کریم محمد عمران کی رہائی عطا فرما. مولا کریم اگر تے ضرور کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے مولا کریم تو بخشنے والا ہے تو بخشن ہارا ہے. مولا کریم ان کو بخش دے. مولا کریم تو بخش دے. مولا کریم تو بخش دے. یوسف دا رب حاضر ناظر دل دے بھید جانن ہارا. مولا تو بھید جاننے والا ہے دلوں کے. مولا کریم ہم سب کے دلوں کے بھیدوں کو جان لے. مولا کریم جو جائز شرعی حاجات لے کے آئے ہیں ان سب کی حاجتیں پوری فرما. مولا کریم تو جاننے والا ہے. مولا کریم جن کا روزگار تنگ ہے انہیں روزگار میں برکت عطا فرما. مولا کریم جن کے گھر میں تنگی ہے مولا کریم کو تنگی سے دور کشائش عطا فرما.
مولا کریم جو پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں اضافہ فرما، مولا کریم جو دوست جو ہیں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عطا فرما، جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے مولا کریم انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ بھائی شفیق جو ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ جو ہیں مولا کریم بے اولاد ہیں، اپنا خاص کرم فرما مولا کریم، اسی طرح جیسے تو نے ایک معجزے سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مولا کریم جیسے تو نے ایک معجزے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مولا کریم اسی طرح سے جیسے کہ تو نے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا، مولا کریم اسی طرح سے جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلو گزار کر دی، مولا کریم بھائی شفیق اور ان کی زوجہ محترمہ کو جو ہیں بی بی ان کو اولاد عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا کریم سب کی دعائیں قبول فرما، مولا کریم ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم دین پر چلنے کا راستہ بے شک مشکل کا راستہ ہے، مولا کریم تو ہمیں یہ قوت عطا فرما کہ ہم دین کے راستے پر چل سکیں، مولا کریم ہم سب کو اپنے محبوب نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ حق لا الہ الا اللہ۔ بیٹھو 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 بیٹھو